Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, as a series of University of Wa podcast series, today we have Chairperson Physics Department, Dr. Osman Sadiq, and we will try to take his views on challenges, future perspectives, and the current research in the physics. So first of all, we will want to know that who is Dr. Osman Sadiq. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میں نے حاصل کی ہے اپنے گاؤں جنوبی وزیرستان سے. اس کے بعد جو ایف ایس سی اور بی ایس سی وغیرہ ہے وہ میں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے گورنمنٹ کالج سے حاصل کیا. ماسٹر ان فزکس ایم ایس سی میری گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, اور ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی میری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے. پی ایچ ڈی میں میرا جو مینلی فوکس تھا وہ ہے پلازما ایسٹرو فزکس سے ریلیٹڈ, اور 2022 میں میری جو ہے وہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی, اور 2022 میں میں نے یہاں سے یونیورسٹی آف وا کو جو ہے وہ جوائن کیا ایز این اسسٹنٹ پروفیسر, اور آج کل جو ہے وہ چیئرپرسن فزکس ڈپارٹمنٹ. کے ذمہ داری بھی سنبھالی ہوئی. سر, جو پی ایچ ڈی میں آپ نے جو کام کیا ہے اس کو اگر تھوڑا سا بتا دیں ہمارے آڈینس کے لیے, پرٹیکولرلی فار دا ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس, کہ اس میں آپ نے کون سا کام کیا اور کیوں سلیکٹ کیا؟ پی ایچ ڈی کی جو میری بیسک موٹیویشنس تھی کہ فزکس کو سیکھنا ہے, اس کے بنیادی اصول سیکھنے ہیں, اور میرا جو مینلی کام ہے وہ ہے ایسٹرو فزکس سے ریلیٹڈ, پلازما ایسٹرو فزکس سے ریلیٹڈ. اور پلازما ایسٹرو فزکس میں تو بہت ساری جو ہیں وہ آج کل بہت ساری جدتیں آئی ہیں, لیکن جس دور سے میں 2018-19 جس دور میں ہم کرنے جا رہے تھے, میں نے پیورلی جو ہے وہ تھیوریٹیکل فزکس میں ہی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اور میری جو اپنی ریسرچ ہے وہ ریلیٹڈ ہے ایک ٹائپ کی انسٹیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں, جو ایسٹرو فزکس میں پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے سٹارز اور سیارے ستارے سورج ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہیں وہ ایسٹرونومیکل آبجیکٹ جو ہیں وجود میں آتے ہیں. سر, ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دو چیزیں تھوڑا سا بتا دیں. ایک ہے کمپیوٹیشنل فزکس اور ایک ہے تھیوریٹیکل فزکس. سر, یہ دونوں میں کیا, ہمیں تو ایک لگ رہا ہے بیگ ایز اے لے مین آؤٹ سائڈ دا فزکس, ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. نہیں, دونوں جو ہیں وہ الگ چیزیں ہیں. پہلے جو ہے وہ بیسک تو تھیوریٹیکل فزکس ہی ہوتی ہے جو آپ کو فزکس کے بنیادی اصول سکھاتی ہیں, نظریات سکھاتی ہیں کہ فزکس کن اصولوں پہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے, اور پھر ان اصولوں کو جو ہے وہ اگر آپ ریئل لائف اپلیکیشنز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو پھر تھوڑے سے جو ہے کمپیوٹر ٹولز وغیرہ جو ہے وہ یوز کرنے ہوتے ہیں. اور وہ کمپیوٹر ٹولز جو ہے مینلی کمپیوٹیشنل ٹیکنیک سے جو ہے وہ آتے ہیں, جس میں مختلف قسم کے کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز جو ہے وغیرہ یوز ہوتے ہیں. آج کل تو بہت جدت آئی ہوئی ہے اس فیلڈ میں, لائک آپ نے نام سنے ہوں گے اے آئی سے ریلیٹڈ یا نیورل نیٹ ورکس جو ہیں, یہ سارے جو ہیں کمپیوٹیشن بیسڈ ہیں, اور یہ کمپیوٹیشن بیسڈ جو ہیں انہی تھیوریٹیکل نظریات کو ریئل ورلڈ ایگزامپل میں تبدیل کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ سر, ایک میتھ ہے یہ اسپیشلی ینگ جنریشن میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیسک سائنس ہے نا وہ پیک تک پہنچ چکی ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو میتھمیٹکس ہے, اسی لیے اب سارا سب کچھ اپلائیڈ ہی پہ ہے. اب میرا کوشچن سر آپ سے یہی ہے کہ کیا یہ جو بیسک ہے یا تھیوریٹیکل فزکس ہے اس میں بھی ریسرچ ہو سکتی ہے, اور کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک ایگزامپل, جو سمپل سے ایگزامپل اگر آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. تھیوریٹیکل فزکس میں تو ریسرچ جو ہے وہ جس طرح پہلے سے جاری تھی آج بھی جو ہے اسی طرح کی ریسرچ جو ہے اس میں ہو سکتی ہے. اس میں تو سمپل تھیوریٹیکل ماڈلز جو ہیں وہ آپ نے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں, کہ ماڈلز جو ہیں اس ماڈل کے بیس پہ جو ہے وہ پھر اپنے پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ماڈل کو کہاں پہ یوز کرنا ہے. لائک ہم اگر اسپیس سائنسز کی بات کرتے ہیں تو اسپیس سائنسز میں ہم ایک ماڈل جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, اس ماڈل کو ایک اسپیسیفک کنڈیشن یا ایک اسپیسیفک ریجن کے ساتھ جو ہے وہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں. لائک ان اسپیس ایٹماسفیئرس, ویدر پریڈکشنز ہیں, سیٹلائٹ لانچنگز ہیں, سب کے لیے جو ہے وہ اپنے ماڈلز بنتے ہیں. وہ ماڈل جو ہے بیسیکلی اس کے بیہائنڈ پہ تو ساری جو ہے وہ تھیوری ہی ہوتی ہے,
وہ تھیوریٹیکل ماڈل جو ہے جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر کے آپ پھر اس میں سائنسی جدت جو ہے وہ لے کے آ سکیں گے. سر جس زمانے میں آپ پڑھتے تھے ایز اے بی ایس گریجویٹ اور ایز اے ایم ایس، اور جس ابھی آپ پڑھاتے ہیں، ظاہری بات ہے اتنا ڈفرینس تو نہیں آیا، 5-6 سال کا ڈفرینس ہے، لیکن کیا کوئی فرق آیا ہے کریکولم میں، اسٹوڈنٹس کی نیچر میں اور ٹیچنگ میتھڈز میں، یا کوئی نہیں ہے؟ 3 چیزیں سر اس پہ آپ اچھا سوال ہے یہ. 2000 یعنی جس دور میں ہم پڑھتے ہوتے اسٹوڈنٹ تھے، تھے. اسٹوڈنٹ تھے، یس تو 2000 اور 2024 کا اگر ہم موازنہ کریں تو بہت فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے. 2000 کے دہائی میں جو بیسک ٹیچروں کی یا یونیورسٹیز کی یا اکیڈمکس کی جو مینلی توجہ ہوتی تھی وہ آپ کو فزکس کے، مینلی میں فزکس سے ہی بات کروں گا، کہ فزکس کے نظریات آپ کو سمجھانے ہوتے تھے کہ فزکس کے فلانا نظریہ کون سا ہے، فلانا نظریہ کیا ہے. اس نظریے کے بیس پہ جو ہے اس کو یعنی آپ کتابوں سے پڑھتے تھے، آپ لیکچر جو ہے وہ سنتے تھے، آپ کے پاس نوٹس ہوتے تھے، آپ جو ہے اس کے نومیریکل جو پرابلمز ہیں وہ سالو کرتے تھے. تو بیسیکلی وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ مینلی جو ہے وہ کرتے ہوتے تھے. اور اس دور میں سائنس سے، سائنٹیفک کمپیوٹر سے جو ہے، کمپیوٹنگ اسکل سے جو ہے وہ کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں سکھایا جاتا تھا. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو زمانہ جو ہے پچھلے، خاص کر یہ پچھلے 4-5 سالوں سے کافی سارا جو ہے ڈیٹا سائنس ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بیچلر کے کوریکولم سلیبس میں بھی اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے سلیبس میں باقاعدہ طور پر کمپیوٹیشنل سے ریلیٹڈ اور اے آئی سے ریلیٹڈ کورسز کو جو ہے وہ انٹر کیا جا رہا ہے، تاکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ یہ اسکل سیکھ لیں اور جب وہ مارکیٹ میں آئیں گے تو وہ باقی فیلڈز کے ساتھ جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ کمپیٹ کر سکیں. سر آپ لوگ فزکس ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام آفر کرتے ہیں فریش لوگوں کے لیے، فریش جو ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور پھر بی اے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور پھر ایم اے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ فزکس میں ہمارے پاس بیسیکلی 3 پروگرامز ہیں. لائک بی ایس ان فزکس ہے، جس میں ہم بی ایس بیسک فزکس ود دا اسپیشلائزیشن ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹیشنل فزکس جو ہے. سر یہ الگ الگ ڈگری سے یا مائنر ڈگری سے؟ دیز آر مائنر ڈگریز. یہ مائنر ڈگری کے طور پر، اور اینڈ سیمسٹر جو ہوتے ہیں اس میں ہم ایز اے اسپیشلائزیشن کورسز کے طور پر جو سر سو بیسک ٹائٹل ڈگری کا ٹائٹل ہوگا بی ایس فزکس بی ایس فزکس ود مائنر ود مائنر ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹر. اوکے، اور یہ ڈگری کے اندر، ڈگری کے اوپر مینشن ہوگا؟ جی ڈگری کے اوپر جو ہے وہ مینشن ہوگا. اور سر اس کا فائدہ؟ ایم ایس میں جو ہے، ایم ایس میں تو ہمارے پاس ایم ایس فزکس ہی ہے، اور ایم ایس میں ہمارے پاس بہت سارے جو ہیں ریسرچ فیلڈز ہیں. لائک ہم میگنیٹک، الیکٹرک اینڈ میگنیٹک پراپرٹیز آف دا مٹیریل ہے، مٹیریل سائنس سے جو ریلیٹڈ ہیں، نینو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، نیوکلیر ایسٹرو فزکس ہے، پلازما ایسٹرو فزکس ہے، اور ان میں جو ہے وہ پھر کمپیوٹیشنل اور تھیوریٹیکل بہت ٹائپ کے جو ہے ہمارے پاس فیلڈز موجود ہیں، اور اس کے ایکسپرٹ فیکلٹی میں. سر اس کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں، ظاہری بات اس کے لیے فیسلٹی بھی چاہیے. جی سو ڈو یو ہیو این ایکوپڈ لیب فار ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی؟ یس، جو ہمارے پاس لیب فیسلٹیز ہیں، لائک اگر میں کمپیوٹیشنل کی بات کرتا ہوں تو کمپیوٹیشنل میں ہمارے پاس کمپیوٹرز بھی موجود ہیں، سافٹ ویئر بھی موجود ہیں، لیبس بھی موجود ہیں. یہاں پہ جو کمپیوٹیشنل ڈیٹا سائنس یا کمپیوٹنگ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ کام کرنا چاہے گا تو اس کے لیے سارے فیسلٹیز موجود ہیں. اور مٹیریل سائنس میں اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس جو یو ڈبلیو لیب کمپلیکس ہے اس میں بھی بیسک فیسلٹیز ہیں، ساری جو ہے وہ. تو کسی ایم ایس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی ہرڈلز نہیں ہے دیٹ ہی وانٹ ٹو کنٹینیو اور شی وانٹ ٹو کنٹینیو دیئر پروجیکٹس ان دیٹ سبجیکٹ دیٹ یو ہیو آلریڈی مینشنڈ، لائک کمپیوٹر اور پلازما اور مٹیریل سائنس، سب کے لیے؟ نو، ایز سچ جو ہے وہ کوئی جو ہے اس طرح کے ہرڈل نہیں ہوں گے کہ وہ یعنی کسی اور پہ ڈیپینڈ کرے گی یا کریں گے. ہمارا جو یہاں پہ جتنا بھی تقریباً اس کو ریسرچ کا کام کرتا ہے وہ یہیں پہ ہم اس کو فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ. اور سر جو ڈگری ہے، ایم ایس کی ڈگری ہے 2 سالہ ڈگری ہے، اور پی ایچ ڈی کی 3 سالہ ڈگری ہے، تو یہ اپنے ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ ایم ایس کی تو تقریباً ہم کوشش یعنی ٹائملی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پی ایچ ڈی کا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپینڈز آن دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس پہ بھی ہوتا ہے اور پروجیکٹ پہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ یعنی ان ایون جو ہے وہ ڈیلے نہیں آ سکتی کہ ہماری طرف سے کوئی ڈیلے ہو. باقی جو ہے وہ بیس کرتا ہے
سر ابھی تک جتنے گریجویٹ ہوئے اسٹوڈنٹ، جو میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایم ایس اور پی ایچ ڈی، تو ایوریج بیسس پر ود ان دا ٹائم لمٹ فریم میں گریجویٹ ہو جاتے ہیں یا زیادہ ٹائم؟ تقریباً میکسیمم جو ہے ود ان ٹائم جو ہے وہ اوکے گریجویٹ. گریٹ. سر ڈفرینس کیا ہے اسٹوڈنٹس میں جو 2004 2005 میں اسٹوڈنٹس تھے ان کی نیچر میں، اور آج 2026 کے فزکس کے اسٹوڈنٹس کے نیچر میں کیا ڈفرینس آیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا جو ہے وہ دور ہے، تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کنیکٹڈ ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے. ان کو میکسیمم یعنی جو ٹیکنیکس ہے یا جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ان کے بارے میں تھوڑی بہت اویئرنیس تو ہوتی ہے. جو بیسک تھیوریٹیکل کنسیپٹس ہیں وہ تقریباً آلموسٹ یعنی یہ سمجھیں کہ سیم ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کی مزید ضرورت ہے کہ تھیوریٹیکل کنسیپٹ جو ہے وہ مزید. سر اسی زمانے کے اسٹوڈنٹ زیادہ نالج کے اوپر ان کا کمانڈ تھا یا آج کے اسٹوڈنٹ کا زیادہ کمانڈ ہے ایوریج بیس پہ اگر نکالا جائے تو پچھلے دور میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ زیادہ تر جو ہے وہ نالج بیس جو ہے کمانڈ ان کا زیادہ. سر یہ جو فزکس کے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے، ظاہری بات ہے کافی مسئلے بھی زیادہ ہے، جاب اپرچونیٹیز ان کے لیے کہاں پہ وہ جاب کر سکتے ہیں آفٹر گریجویشن گیٹنگ اے ڈگری ود اے مائنر انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور فزکس؟ اصل میں جو ٹرینڈ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ اے آئی ہے، ڈیٹا سائنسز ہے، اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں فزکس اور میتھس پہ، جو بیسک سائنسز کے یعنی آپ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈیوں کی حیثیت جو ہے وہ رکھتے ہیں. میتھ اور فزکس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ ایز اے اگر کمپیوٹیشنل فزکس وہ سیکھتا ہے، ایز اے آئی ایکسپرٹ بن جاتا ہے، ساتھ میں جو مائنر ڈگری ہم کرا رہے ہیں اس میں، تو وہ ڈفرینٹ فیلڈ میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. لائک وہ ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ بھی کام کر سکتا ہے، وہ ہاسپٹل میں بھی ایز اے میڈیکل فزسسٹ بھی کام کر سکتا ہے، وہ کسی انڈسٹری میں بھی جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، لائک میڈیکل اکوپمنٹ کی انڈسٹری ہے، نیوکلیر میڈیسنز ہیں، اس میں بھی کام کر سکتا ہے. اور کیونکہ ہمارے ہاں ٹرینڈ تو جو چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر فزکس میں گریجویٹ کیا تو اونلی ٹیچنگ ہی ہمارا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، لیکن ایسے نہیں ہے. یہ اویئرنیس کی کمی ہے، اور تھوڑی سی جو ہے بچوں میں اویئرنیس بڑھانی ہے کہ کیسے. سر یہ اویئرنیس کی کمی کالج لیول پر ہے، اسکول لیول پر ہے یا یونیورسٹی لیول پر ہے؟ اس کی ذمہ داری میں جو ہے وہ بیسک جو ان کے اسکول اور کالج لیول کی جو ہے اس پہ، کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹی کے پاس، تو وہاں سے وہ اس کے مائنڈ میں ایسے بٹا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یعنی وہ فوری جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں. یعنی جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اے آئی ہے، وہاں پہ فوری جاب جو ہے وہ مل جاتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ اویئرنیس یہ نہیں ہے کہ اگر میں اس اے آئی کے ٹولز کو فزکس میں سائنسز میں امپلیمنٹ کر دوں تو اس سے بہتر جابز جو ہے اس کو. سر ویسے جسٹ ٹو انٹرپٹ یو، اسی ڈسکشن کے دوران کیا اے آئی، کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جتنے بھی نئے ایمرجنگ فیلڈ ہے، کیا وہ پاسبل ہے وداؤٹ بیسک سائنسز؟ اس پہ آپ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں ہمارے اسٹوڈنٹس کی، پرٹیکولرلی جو ینگ ہے، جو کافی سارے اسٹوڈنٹ اسی افواہ کے شکار ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف یہی کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے جہاں پہ 1000 اسٹوڈنٹ ہے 800 اسی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں. اصل میں بات ہے کہ بیسک سائنسز پہ جو ہے وہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے بھی. اگر آپ بیسک سائنسز کو نکال دیں تو پیچھے جو ہے وہ بارے سے جس طرح آپ نے ہوا نکال دی تو کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ اے آئی اور ان کی ساری چیزوں کی جو بیس ہے وہی سائنسز ہیں، میتھس اور فزکس آپ مینلی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ ان فیلڈز میں تھوڑی سی جو ہے ان کی جو ہے وہ کی جائے، گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، اویئرنیس کیے جائے، تو وہ بہتر مستقبل کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے فیوچر کو بھی. سر فزکس ڈپارٹمنٹ کے کچھ ایسے انیشیٹو یا ایسے پروگرام ہے کہ اس اویئرنیس پہ کام کرے کالج کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو یا یونیورسٹی کے بچوں کو، اور یہ وضاحت کر دے کہ حقیقت یہی ہے، اور یہ جو ایک قسم کی وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں، یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم ابھی جو ہے وہ ارینج کر رہے ہیں کالج، مختلف کالجز کے جو ہے وزٹس وغیرہ، تاکہ طلباء میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کلیئر پکچر جو ہے وہ پیش کی جائے کہ ہاؤ یو کین سلیکٹ یور کیریئرس ان فزکس اینڈ ان اے آئی فیلڈس.
تو اس کے لیے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں. جی جی کوشش کر رہے ہیں اور تو انشاءاللہ کچھ کرنٹ پروگرام ہے already. کرنٹ پروگرام سر ایک ٹرم ہے لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں یہ جو مختلف سبجیکٹ کو ملا کے ایک ڈگری بنا دیتے ہیں, ملٹی ڈسپلنری ڈگری, جس میں تھوڑا بہت میتھمیٹکس پڑھ لیا, پھر کچھ فزکس پڑھ لی, پھر کچھ کیمسٹری, اینڈ آل آف دیم ایٹ دا اینڈ دے ہیو ملٹی ڈسپلنری. سر اس پہ میں آپ کے اوپینین چاہوں گا. میرے خیال میں یہ پھر مکسچر بن جائے گا, Yes, مکسچر بن جائے گا, اور پھر جو ہے اس کو یہ تھوڑی سی جو ہے مشکل پیش آئے گی کہ میں نے اب زیادہ تر فزکس پہ فوکس کرنا ہے, میتھ پہ فوکس کرنا ہے, یا کیمسٹری پہ فوکس کرنا ہے. یس. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو ہم کہتے ہیں میتھ اور فزکس کی اگر کمبائن ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہاں پہ کام جو ہے وہ چل سکتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ بایو کی بھی کنیکٹیویٹی کریں تو پھر تو جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی جو ہے وہ آپ کو کوئی خاص نتائج جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی نہیں پروڈکٹیوٹی جو ہے جو پیور اور فزسٹ ہے پیور وہ نہیں آئے گا, وہ نہیں آئے ایز اے گا آپ ریزلٹ کے نہیں آئے پاس. گا. سر ایک لاسٹ کوشچن, یہ جو لو ایڈمیشن ریٹ ہے پرٹیکولرلی بی ایس لیول پر, وہ کیوں ہے, اور کیا یہ صرف ادھر ہے یا ہر جگہ پہ ہے؟ یہ تو میں پہلے بھی جو ہے اس پہ میں نے بات کی ہے آلریڈی کہ جو دنیا بھر میں ٹرینڈ چلا آ رہا ہے, یہ صرف پاکستان کی جو ہے وہ نہیں ہے, بات نہیں ہے. دنیا بھر میں جو ہے وہ فزکس میں جو یا سائنسز بیسک سائنسز آپ کہہ دیں اس میں ایڈمیشنز کی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے بیسک سائنسز میں. اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اے آئی یا کمپیوٹر سائنس میں یا ڈیٹا سائنسز میں ڈائریکٹ ڈگری کر لوں تو اس کے جاب جو ہے مجھے بنسبت فزکس کی ڈگری یا میتھس کی ڈگری یا دوسرے جو سائنسز ہیں ان کی ڈگری کروں گا تو مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ جلدی مل جائے گی. اب جو ہم پروگرام جو ہے وہ آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ آپ جو ہے کیونکہ بچوں میں جو ہے وہ اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ اویئرنیس ان بچوں میں لے کے آنی ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپ اس اے آئی ٹولز کو یا جو کمپیوٹیشنل ٹولز کو آپ فزکس میں یوز کر کے آپ وہی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کہیں پہ ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ بھی کام کر سکتے ہیں, آپ کہیں پہ جو ہے ایز اے کمپیوٹیشنل سائنٹسٹ بھی کام کر سکتے ہیں, آپ ایز اے میڈیکل فزسسٹ بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ فیلڈز اوپن ہی ہے. تو لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے جو ملک کے یا جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے اتھارٹیز ہیں ان کو بھی تھوڑی سی جو ہے توجہ اس طرف لے کے آنی کہ کیسے جو ہے وہ ہم نے اس ایجوکیشن کو لنکیج کرنا ہے انڈسٹری کے ساتھ. تو اگر ایکیڈیمکس اور انڈسٹری کی لنکیج جو ہے وہ تھوڑی سی پراپر ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا کہ اے آئی میں اتنے ایڈمیشن ہو رہے ہیں, فزکس میں اتنے ہو رہے ہیں. تو دنیا بھر میں جو ہے وہ سر بینگ ایز اے ریسرچر ان دا فزکس فار دا لاسٹ 4 years اینڈ ایکٹیو ریسرچر, میں آپ سے ایک پرسنل کوشچن پوچھوں گا کہ اگر آپ کو لیٹ سپوز اے ٹائم ریوائنڈ ہو جائے اینڈ اگین یو ہیو دا اپرچونیٹی ٹو چوز اے ریسرچ پلان فار یور سیلف ان دا فزکس, تو آپ دوبارہ اسی فیلڈ پہ آئیں گے یا سبجیکٹ کو چینج کریں گے؟ اگر میں دوبارہ سے آپ کہیں کہ آپ دوسری پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو دوسری پی ایچ ڈی میں پیورلی جو اسی فیلڈ میں ہی کروں گا, بٹ ود دا کنیکشن ٹو دا اے آئی اینڈ کمپیوٹیشنل ٹولس. کمپیوٹیشنل ٹول آلریڈی ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں, لیکن جو اے آئی ہے وہ تو 2020-22 کے بعد ہی جو ہے وہ تقریباً بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئی ہے. تو میں دوبارہ اسی فیلڈ میں کروں گا لیکن ود دا کنیکشن ٹو دا اے آئی. Okay. Sir, thank you so much. I will try to conclude this whole discussion by the statement that for all those students who want to consider the physics as a career, they do not only just to focus on the physics concept, but they also need to polish their mathematical skills, scientific reasoning, and they also need to participate in different conferences, different competition, poster exhibition. So they will just flourish their future and they will flourish their knowledge and they will increase the chances for getting a bright future. Thank you so much.